अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयत नंबर 140 और हम ये देख रहे थे शहीद के लफ्ज को हम देख रहे थे कि वैसे तो अल्लाह की राह में जो शहीद मतलब जो जो मारे जाते हैं उनके लिए कत्ल होने का लफ्ज ही आता है। लेकिन ये वो एक मकाम है कुरान का जिसमें लाइक अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए जो उसको शहीद के मानों में लिया जा सकता है। तो दोनों ही मीनिंग इसमें हो सकते हैं कि गवाह भी हो सकता है, जाहिर है कि उसने अल्लाह के दीन की गवाही दे दी ना अपने अमल से जब उसने अल्लाह की राह में जान दी। और दूसरा ये है कि वो इस तरह के शहीद के माना में भी आ सकता है। तो क्यों फिर अल्लाह ताला दिन फेरता रहता है? दो वजूहात अल्लाह ताला ने बताई। नंबर वन, ईमान का टेस्ट, जो कि जीत की शक्ल में मुश्किल हो सकता था ना जीत की शक्ल में, लेकिन अब चूंकि शिकस्त हुई है तो अब ज्यादा बेहतर तरीके से टेस्ट हुआ है मुसलमानों का। और दूसरा दीप्ति। ये है कि जन्नत देना। तो अल्लाह ताला ने जैसे अल बकरा में फरमाया था ना कि वन आयत नंबर 154 देखिए। देखिए, एक सेकंड। हाँ ना, मेरी बात सुनो। जी, इसमें आप देखिए 154 आयत नंबर 154 है अल बकरा, वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। और ना तुम उनको मुर्दा कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का इल्म नहीं है। यानी वो जिंदा है और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो एक और जगह पे कि वो अल्लाह के यहाँ रिस्क भी पाते हैं। और अल्लाह ताला फिर ये है कि उनको जन्नत में दाखिल कर देता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी यहाँ पे तो गर्दन कटी और बस अगले ही लम्हे जैसे, क्योंकि जाहिर है एक शौक तो लगता होगा ना उस टाइम पे जब इंसान की जान निकलती होगी जंग मैदान जंग में। तो जैसे ही औसान बहाल हुए तो देखा कि वो तो जन्नत में है, जैसे टेलीपोर्टेशन हो गई। और फिर वो आप सोचिए, इमेजिन करें कि क्या सीन होता होगा उनके लिए जो जिनके साथ ये होगा। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। तो एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे हो सकती है कि अल्लाह ताला ने चूंकि कुफार को फतह दे दी है तो शायद अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। जैसे हमारे यहाँ खवातीन अक्सर ये शिकायत करती नजर आती हैं कि ये मर्द जो हैं वो औरतों पे ज्यादती भी कर जाते हैं, खासतौर पे जो शोहर हैं, और फिर भी यही जन्नत में जाएंगे ये कहते हैं। तो अल्लाह ताला शायद अल्लाह को पसंद है मर्द ज्यादा, तो नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो। तो ये बात हमारे माइंड में नक्श होने की जरूरत है कि वो जालिमों को पसंद नहीं करता। इसको ना आगे थोड़ा सा मजीद अभी खोला जाएगा 141 में। और ये जो अल्लाह ताला दिन घुमाते रहते हैं, हमें पता चल गया ना कि दो रीजंस क्या अल्लाह ताला ने बताई हैं। आगे देखिए एक और बात बता रहे हैं अल्लाह ताला, वलियुमाहिसल्लाहु, और ताकि अल्लाह खालिस कर ले अल्लदीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, व यमहक़ल काफिरीन, और मिटा दे काफिरों को। दो अल्फाज हैं इसमें, वलियुमाहिसा और यमहक़ा, दोनों को अंडरलाइन कीजिए। अच्छा जी, ये जो है ना वलीयुमाहिसल्लाहुल्लज़ीना आमन, ताकि अल्लाह खालिस कर दे उनको जो ईमान लाए। ये जो स्ट्रेटजी है ना अल्लाह ताला की, ये पूरे मदनी दौर में नजर आती है। बिकॉज आप देखिए कि मदनी दौर स्टार्ट होता है ज़ाहिर है यकम हिजरी से, सॉरी फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा से स्टार्ट होता है ना। यानी हिजरी कैलेंडर हिजरत के बाद से शुरू हुआ। तो उसमें अब मक्का में तो वो मुनाफिकत वाला एलिमेंट नहीं था, लेकिन वो मदीना में मौजूद था। अब मदीना में फिर किस तरह से करते करते अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता मुनाफिकीन को एक्सपोज किया, यहाँ तक कि सूरह तौबा में और सूरह मुनाफिकीन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज कर दिए गए। तो अल्लाह ताला ने इन इन दोनों ग्रुपों को ना अलग करना है। महासा का मतलब होता है सोने को तपा कर खालिज करना, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ज़ाहिर है गोल्ड मेटल है, उसको मेल्ट करना पड़ता है और फिर उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करना पड़ता है। तो जो लोग ये काम करते हैं उनको उसके पास खड़े होना पड़ता है ना। तो ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो असल में अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि वो किस तरह मुसलमानों को खालिस सोना बनाकर निकालता है, कैसे सख्त मुश्किल मुसीबत गर्मी मेहनत, उसके बाद मुसलमानों को अल्लाह ताला सोने की तरह बाहर निकाल लेता है, और ताकि मुनाफिक जो हैं वो निकल जाए और मुसलमानों की सोसाइटी खालिस हो जाए। दूसरी बात क्या है, वह यमहक और काफिरीन, और वह काफिरों को मिटा दे। यमहक का मतलब होता है किसी जिंदा चीज से जिंदगी को या जान को थोड़ा थोड़ा करके निकालना।
یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کمزور کر کے مارنا. یہ لفظ بھی ہم سورۃ البقرہ میں سود اور صدقات کے کانٹیکسٹ میں پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ تھی آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کافروں کی جو فتح ہے نا، اصل میں یہ ان کو کمزور کر دے گی. یمحق الکافرین، ان کو کمزور کر دے گی، اور تمہاری ہار تمہیں کھرا سونا بنا کر نکال دے گی، جو کہ اصل فتح ہے. کتنی بڑی بات کی گئی ہے نا یہاں پر. تو کیا ہے کہ وہ جو چھوٹی سی چیز تمہیں ابھی نظر آ رہی، جو تمہیں قرہن لگا ہے، اس کے اوپر نہ وہن کا شکار ہو اور نہ ہی حزن کا شکار ہو. وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہم نے اس کو ساتھ لنک بنتا ہے اس کا. آگے 141 میں دیکھیے، اب آپ کو یہ بھی فیل ہوگا کہ کیسے جو مضمون ہے نا، یا جو تھیم ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، یا جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب جنت پکی، تمہیں ٹکٹ مل گیا جنت کا؟ نہیں، اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے. یہ بات آپ کو یاد ہے، ہم البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے چھانٹ کر الگ ہی نہیں کیا. کن کن کو؟ وہ جو اصل میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور دوسری بات وہ جو صبر کرنے والے ہیں. تو صبر اور جہاد کو آپ دیکھیے آپس میں بڑا گہرا لنک ہے. صبر کی ضرورت پڑتی ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ہے. جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے، ناٹ نیسیسریلی. قتال ایک سٹیپ ہے جہاد کا. ٹھیک ہے، جہاد کیا ہے؟ اٹموسٹ اسٹرگل اللہ کے راستے میں، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے نظام کو لانے کے لیے کوشش کرنا، یا اپنے ساتھ جہاد کرنا کہ ہم اللہ کے راستے میں آئیں. تو اس کے لیے پھر صبر کی ضرورت تو ہے. پرسنل لیول پہ آپ دیکھیں کیا بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑے گا، اور اجتماعی لیول پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی. آپ صبر کیا ہے، استقامت سے جمے رہو. 143 میں دیکھتے ہیں یہاں پہ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور البتہ تحقیق تم تو اس سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے کہ تم اس سے ملو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پس تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے. یعنی کچھ لوگ جو نوجوان تھے نا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے دور سے نہیں گزرے تھے، اور انہوں نے بدر میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، مگر تھے بڑے جوشیلے نوجوان. تو غزوہ احد میں اب کیا ہوا، ہم نے بیک گراؤنڈ میں پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی کہ جنگ کہاں لڑی جائے. ایک ہفتہ پہلے معلوم ہوا تھا نا مسلمانوں کو کہ کفار جو ہیں وہ 3000 کا لشکر لا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رائے ان کی کیا تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، اور انسیڈنٹلی منافقین کی رائے بھی ان کے ساتھ ملتی جلتی تھی، کیونکہ منافق تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے ویسے بھی نہیں جانا چاہتے تھے. بہرحال لیکن یہ جو نوجوان تھے ان کا اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم تو باہر جا کے ہی جنگ کریں گے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام کیا، اور جنگ جو ہے وہ احد کے میدان میں ہوئی. تو یہاں پہ ان نوجوانوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم تو شہادت کی تمنا کر رہے تھے. شہادت کی تمنا کا کیا مطلب ہے؟ تم موت کی تمنا کر رہے تھے. یہ جو لفظ ہے نا تمنونا، ٹھیک ہے، تا میم نون یا تمنی کو دیکھیں تو تمنی ایسی خواہش ہوتی ہے جس کے نتائج کا پتہ نہ ہو. تو تم تو خواہش کر رہے تھے کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو، اور اب جب تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا ہے تو تمہیں اب اصل میں اندازہ ہوا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر کیا احساس ہوتا ہے. ناظرہ کا لفظ ہے نا، یعنی نظر ڈالنا. اصل میں تو یہاں بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ ایک ان وے کنوے یہ میسج کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جوش و خروش بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں نیت ان کی ٹھیک تھی، مگر یہ ہے کہ بہت زیادہ جوش و خروش تھا ان کے اندر. پتہ تو ایکسپیرینس نہیں تھا جنگ کا ان لوگوں کے اندر، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو خواہشات تمنا تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے موت کو اپنے سامنے دیکھا. اور یہ ساری باتیں اسی بیک گراؤنڈ میں رکھ کے آپ سمجھیے جو حالات ہوئے پھر جنگ احد میں. 144 وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول.
قد خلت من قبلہ الرسل، اور تحقیق ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، افا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو کوئی بھی اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تو عنقریب بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ تو یعنی میں دوبارہ سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ محمد نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی تم اپنا کام چھوڑ دو گے، اپنا مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے گا وہ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ اب ہمیں پتہ ہے، ہم نے بیک گراؤنڈ میں پڑھا تھا جنگ احد کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی، تو اس میں مسلمانوں کا رسپانس جو ہے وہ اس طرح سے تھا کہ دو گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فوت ہو گئے تو اب جنگ کا کیا فائدہ۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ جس مشن کے لیے تمہارے نبی نے جان دی ہے، کیا تم اس مشن کو پورا نہیں کرو گے؟ ہم تو ضرور لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، دو طرح کے گروپ بن گئے تھے۔ اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رسول تو انسان ہوتا ہے، اور محمد کا لفظ آیا یہاں پہ نا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا لفظ قرآن میں 4 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، اور چاروں دفعہ ان کا نام جب آیا ہے تو رسول ہونے کے ساتھ ہی آیا ہے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہاں پہ بھی دیکھیں وما محمد الا رسول۔ تو یہ ہے کہ رسول انسان ہوتا ہے، اور انسان ظاہر ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو رسول نے بھی چکھنا ہے۔ اب جو تمہارا رب ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو اس نے تمہیں مشن سونپا ہے وہ تم نے پورا کرنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے کمیٹڈ ہیں وہ تو ہمیشہ اللہ سے ہی کمیٹڈ رہیں گے اور اس کا دیا ہوا مشن پورا کریں گے۔ اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مطلب کہ جزا دے گا، یعنی شکر کس بات کے اوپر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول کی نعمت عطا کی اور اس نعمت کے ذریعے تمہیں جو دین اسلام عطا کیا۔ اب اس بات کو دوبارہ سے مائنڈ میں لائیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 گروہ بن گئے تھے، اس میں ایک گروہ ایسا تھا جو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے اس گروہ میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، جنہوں نے تلوار زمین پہ گاڑ کے کہا تھا کہ اب کیا فائدہ جنگ کرنے کا۔ اس واقعے کو دوبارہ یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک اور واقعہ اس سے لنک کرتا ہے، اور اس کا لنک اس آیت کے ساتھ بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو اب یہ خبر صحابہ کے لیے سننا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور حضرت عمر بن خطاب کا ریاکشن یہ تھا کہ وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ عمر بن خطاب کا انداز بھی ایسا ہے، ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہے، لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے خیر ان کو وہیں چھوڑا اور ممبر پر کھڑے ہو کے انہوں نے مسلمانوں سے بات کی، خطاب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو خطاب ہے میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس کا۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو موت آ گئی ہے، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لو کہ تمہارے رب کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے نا یہ والی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت، ظاہر 3 ہجری میں یہ آیت آ رہی ہے، اور اس کے تقریباً 10 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، تو صحابہ اکرام کہتے تھے ہمیں پتہ چلا کہ آج ہی جیسے یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج ہمیں اس آیت کی سمجھ میں آئی ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ آیت پڑھی نا تو ایک کھڑے ہوئے تھے نا زمین پہ ایسے گر سے گئے نا، انہوں نے کہا کہ اب مجھے یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہرحال صحابہ کا جو ریئیکشن تھا وہ ہم انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی کلوز ریلیشن شپ ہو اور اتنا محبت والا رشتہ ہو تو کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، بٹ جو میسج ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو مشن اس نے شروع کیا وہ تم نے ختم کرنا ہے، تمہیں امت وسطہ بنایا نا، البقرہ میں ہم پڑھ چکے، تو مشن تو ختم نہیں ہوا، وہ تو جاری ہے۔
आगे है वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत। अब ये सारे आप देखिए जंग के साथ कैसे लिंक कर रही है ना, कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे, अल्लाह ताला तो तुम्हें आजमाता है। फिर मौत की बात आई, फिर रसूल की मौत की बात आई, और अब एक और बड़ी बहुत बड़ी हकीकत, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। और नहीं है किसी भी नफ्स के लिए कि वो मर जाए मगर अल्लाह के इज़्न से, और एक मुकर्ररा वक्त पर जो लिखा हुआ है। वो मैं युरिद सवाब दुनिया नुती ही मिन्हा, तो जो कोई दुनिया का बदला हम चाहता है तो हम उसको इसमें से दे देते हैं। वो मैं युरिद सवाबल आखिरती नुती ही मिन्हा, और जो कोई आखिरत का सवाब चाहता है हम उसको उसमें से दे देंगे। वह सनजज़ि शाकिरीन, और अनकरीब हम शुक्र अदा करने वालों को बदला देंगे। तो मौत के बारे में कुछ हकायक मजीद आ रहे हैं कि नंबर वन, कि मौत अल्लाह के हुक्म से ही आती है। दूसरी बात है किताब मुअज्जला, इसका वक्त लिखा हुआ है, यानी कब आनी है, कहाँ आनी है, ये सब अल्लाह ताला के पास लिखा हुआ है। तो अगर तुम, अब मौत क्या है? मौत एक, आप कहें कि जितनी जिंदगी हमें मिली भी है इस दुनिया के अंदर, जो हमें लाइफ स्पैन मिला है, उसका एंड है ना मौत, और फिर हम एक और दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, यानी मौत एक दरवाजा बन जाएगा इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का। तो अमल का जो पीरियड है वो तो ये वाला इस दुनिया में है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब इस अमल के पीरियड में तुम्हारी एफर्ट्स दो तरह की हो सकती हैं। तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो दुनिया हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो जो कोई कोशिश करेगा अल्लाह ताला कहते हैं हम उसको दुनिया दे देंगे। और जो कोई आखिरत को हासिल करने की कोशिश करेगा हम उसको आखिरत भी दे देंगे। तो चॉइस तुम्हारी अपनी है, ठीक है, चॉइस तुम्हारी अपनी है, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं की गई। तो और अल्लाह ताला ने कहा कि जो शुक्रगुजार हैं हम उनको यानी जजा देंगे। तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। अगर तुम हकीर चीज चाहते हो इस दुनिया की, दुनिया क्योंकि अदना से है ना, अदना कमतर को कहते हैं, तो तुम कोई हकीर चीज चाहते हो तो अल्लाह ताला कहते हैं वो तुम्हें उस पर डिपेंड करता है, कोशिश तुम जिस भी तरफ करोगे अल्लाह ताला तुम्हें वो दे देगा। और शाकिरीन का लफ्ज आया कि फिर कौन है ये शाकिरीन? जो अल्लाह की इस नेमत यानी इस हदायत को वैल्यू करते हैं, जिसका मकसद, इस हदायत का मकसद क्या है कि आखिरत की जिंदगी, आखिरत ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। तो अल्लाह इनकी कदरदानी फरमाएगा। तो आप देखें कि किस तरह से मौत के साथ लिंक किया गया, और फिर जिंदगी को हम देखें कि फिर जिंदगी कितनी है कि जिसके एंड होने का टाइम हमें नहीं पता, एंड तो होना ही होना है। वो अनो मतलब पता तो है कि मरना है, मगर कब किस जगह ये सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। तो फिर हम इससे क्या सबक ले कि हमारी कोशिश को किस डायरेक्शन में होना चाहिए। 146 आयत नंबर 146 को देखिए, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला माअहू रिब्बियून कसीर, और कितने ही नबियों में से ऐसे थे जिन्होंने जंग की और उनके हमरा रब वाले थे बहुत सारे, यानी बहुत सारे ऐसे अंबिया थे जिन्होंने अल्लाह की राह में जंगें की हैं, तो उनके साथ रब वाले थे, यानी रब्बानी जिनको हम कह सकते हैं, वो भी थे। फमा वहनु, तो नहीं उन्होंने सुस्ती दिखाई, लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, जो कुछ भी उन्हें अल्लाह के रास्ते में पेश आया, जब पहुंचा, यानी जो भी मुसीबत उन्हें अल्लाह के रास्ते में पेश आई, उस पर उन्होंने तीन काम नहीं किए। एक क्या है? वमा वहनु, वहनु को भी अंडरलाइन कीजिए, एक तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं इसको। तो नहीं उन्होंने सुस्ती दिखाई, वमा दाऊफू, फी सबीलिल्लाह के बाद देखिए वमा दाऊफू, और ना वो कमजोर पड़े, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, वमस्तकानु, और ना ही वो दबे, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे क्या एक कितने ही नबी थे, यानी लग रहा है कि एक सवाल है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि बहुत सारे अंबिया ऐसे गुजर चुके हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जंग की, और उनके साथ जो हैं वो रब वाले भी मौजूद थे। रब वाले यानी वो लोग जो तौहीद के ऊपर ईमान रखते थे, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाले थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या नहीं किया? तीन काम उन्होंने नहीं किए। वहनु यानी कमजोरी नहीं दिखाई, और ना ही वो दाऊफू, वो कमजोर पड़े, दाऊफू दईफ से है यानी जिस्मानी कमजोरी, और ना ही इस्तकानु, उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, चीजों, इस्तकानु का मतलब भी आप देखिए तो ये जो जो मुसहफ में लिखा है कि दबे, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो ये है कि जो हो रहा है होने दो, मैं कुछ नहीं कर सकती, यानी इनएक्टिविटी की ही एक फॉर्म है। इन तीनों अल्फाज को दोबारा से देखते हैं और आपको इनके मजमून में भी एक इस तरह से ना असेंडिंग ऑर्डर में एक डेवलपमेंट नजर आएगी, जैसे हम सीढ़ी सीढ़ी करके ऊपर चलते हैं ना। वहन का मतलब हम देख चुके हैं, मौत का खौफ और जिंदगी से मोहब्बत, जो रिजल्ट करता है बुजदिली के अंदर। तो क्या है? वहन, बुजदिली पैदा हो गई।
جب بزدلی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ اور عمل کمزور ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ضعف، ضعیف ہو جانا. اور اس کا پھر منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ استکانو یعنی استکانت. اس کمزوری کے نتیجے میں، جو ارادے اور عمل کی کمزوری تھی، اس کے نتیجے میں انسان دشمن کے آگے گھٹنے ٹیک لیتا ہے کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں کچھ نہیں کر سکتا. انیکٹیویٹی. ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر تینوں میں ایک طرح کا فرق بھی ہے، اور آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بھی نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماضی میں بہت سارے ایسے مواقع گزر چکے ہیں جہاں انبیاء اور ان کے پیروکاروں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. تو مسلمانوں، تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے. انہیں بھی بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسے تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، وہ بے حوصلہ بھی نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے، بلکہ انہوں نے راہ حق میں استقامت دکھائی. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ ساس بہو والا صبر نہیں ہے. یہ صبر سے مراد ہے استقامت، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے مصائب جو بھی پیش آ رہے ہیں ان کے آگے ڈٹ جانا اور اپنا مشن نہ چھوڑنا. تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں. اللہ جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. 147 دیکھیے. اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ مائنڈ میں کیا بات رکھنی ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے پاسٹ میں سے. ٹھیک ہے، کہ بہت سارے انبیاء ایسے گزرے تھے جنہوں نے جنگیں کی ہیں، تو ان کا حال بیان ہوا ہے. اب یہ تو ان کے عمل کی بات آئی، اب ان کے قول کی بات آ رہی ہے کہ وہ بولتے کیا تھے، بات کیا کرتے تھے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور نہیں تھا ان کی بات یا ان کا قول مگر یہ کہ انہوں نے کہا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیاں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں فتح نصیب کر، یا نصرت عطا فرما، یا مدد کر. تو ایسی ہی دعا سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہے طالوت اور جالوت کی جنگ کے تذکرے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہم پہ صبر انڈھیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں نصرت عطا فرما. تو ایسی ہی ایک دعا ہے جو یہ بھی یہاں پہ بھی مانگی جا رہی ہے. اور کون مانگ رہے ہیں؟ پچھلے انبیاء اور ان کے ساتھی، جو کون تھے؟ ربیون تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر صابرین بھی کہا ہے. ذنوب بنا ذنب سے ہے، اور ذنب ایسا گناہ ہوتا ہے جو شرمندہ کر دے، اور اس کا اطلاق صغیرہ گناہوں پر ہوتا ہے. تو اس کی معافی مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور پھر بھی عاجزی کا عالم دیکھیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اسراف انا فی امرنا. اس بات کو دیکھیے، اسراف کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے معاملات میں حد سے نکل جانا. اور چونکہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے تو اس میں اسراف کیا ہوگا کہ اپنا غصہ، ذاتی غصہ نکالنے کے لیے ذاتی بدلے لیے جا رہے ہیں. جنگ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے لیکن بدلے ذاتی لیے جا رہے ہیں. یہ تو میرا دشمن تھا، اب میرے ہاتھ آ گیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا. یہ اسراف. اور قریش مکہ نے یہ کیا ہے نا، جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کا مسئلہ کیا، ان کے باڈی آرگنز کو کاٹا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. اور پھر ایک اسراف یہ ہے کہ فتح ملے تو انسان مغرور ہو جائے، اور شکست ہو تو مایوس ہو جائے. یہ بھی اسراف ہے. تو کیا ہے کہ اس کی بھی معافی مانگ رہے ہیں، یا اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما لے. یعنی پچھلے گزر چکے مومنین بھی اپنے لیڈر نبی کی قیادت میں یہ دعا کر چکے ہیں جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی. اور قدموں کو جمانا کیا ہوتا ہے؟ کہ جنگ میں حوصلہ رکھنا، کم ہمتی سے دور رہنا، جم کر لڑنا، استقامت اختیار کرنا، دشمنوں پر رعب قائم کرنا. اور وانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمیں کافر قوم کے اوپر فتح نصیب کر. ناصرہ جو ہوتی ہے وہ بڑی مدد کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ ان کے قول کی بات آئی تھی، تو قول کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ بات یا قول انسان کے سوچ کی عکاس ہوتی ہے، اور ان کی سوچ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے دین کی محبت، عاجزی اور توکل موجود تھا. لیکن صرف دعا نہیں کی انہوں نے، وہ پہلے جنگ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوا کہ جنگ میں گئے بھی نہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مسلمانوں کو فتح نصیب، جیسے آج ہم کر رہے ہیں نا فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ ہر سچویشن میں ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے نا. میرا اتفاق ہوا 2-4 دن پہلے نا ایک اسکول میں جانے کا، تو بچے تھے، پرائمری اسکول تھا.
میں نے ایک وہ پمفلٹ ساؤنڈ کے لیے تیار کیا جس میں وہ اسٹیلی پروڈکٹس کے اوپر میں تھوڑا سا ان کو چاہ رہی تھی کہ بریف کروں. میں نے ویسے ان سے بات کی, میں نے کہا آپ کو پتا ہے جنگ ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کہاں کہاں کس جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے, مطلب کافی چیزیں وہ جانتے تھے. میں نے کہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میجورٹی 99.9% کا آنسر تھا, بلکہ 99.7 کہنا چاہیے, 99.7% کا جواب تھا دعا. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, قرآن پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. میں نے کہا اچھا اور کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ایک بچے نے کہا کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. میں نے کہا تم باہر آ جاؤ, ٹھیک ہے, اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. ایک نے کہا ہمیں بائک آؤٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا تم بھی باہر آ جاؤ نا, تو ہمارے قبیلے کے بندے لگ رہے ہو. سو پھر ان کو بتایا کہ ضرورت کس چیز کی ہے. تو مطلب میں نے ان کو بات جو میں کنوے کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ضرورت تو کسی اور چیز کی ہے نا, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں اجازت ہے اس طرح کی بات کرنے کی. ہاؤ ایور اتنا تو کر سکتے ہیں, ایک چھوٹے لیول کے اوپر اگر ہم جہاد کریں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں. بہرحال سو پہلے عمل اور اس کے بعد دعا, اور دعا کام بھی تبھی کرتی ہے. ابھی ہم دعا کے لیے کہیں نا تو میرے خیال سے ہمیں فلسطین کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں, ان کی قبول بھی ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, سوری 146 ہے, 148 کو دیکھیں. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا کر دیا دنیا کا ثواب بھی, اور اچھا ثواب تو آخرت کا ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ثواب الدنیا کیا ہے, یعنی ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا, انہی لوگوں کو جن کا ذکر ہو رہا ہے, دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا ثواب بھی. دنیا کے ثواب میں کامیابی ہے, فتح ہے, حکومت ہے, مال غنیمت ہے, دشمنوں پر روب ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا. پھر ثواب الآخرت کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی, اللہ کا قرب نصیب ہو گیا, جنت مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے بہتر تو دوں گا تو دونوں, لیکن بہتر کون سا ہے؟ ثواب الآخرہ. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو. محسن ہونے کے لیے پھر پچھلی آیات کو اگر ہم ایک 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 لک لیں پوری, تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ایک صبر کی اور ایک تقویٰ کی. تو جن کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے ان کی اطاعت کی جنہوں نے کفر کیا, وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے ہو کر رہ جاؤ گے. کفار کی اطاعت کی تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے, یعنی تم کو اسلام کے نور سے نکال کر جہالت کے اندھیروں کی طرف واپس لوٹا دیں گے. اور مزید کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہاری قسمت میں آئے گا. تو جنگ احد میں ہوا کیا کہ جب مسلمانوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا, تو منافقین مدینہ اور یہودیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہوتے اور تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہیں شکست کیوں ہوتی؟ یہ نبی تو باقی آدمیوں جیسا ایک آدمی ہے, اور یہ جو اللہ کی حمایت اور نصرت کا تمہیں یقین دلاتا ہے, یہ تو محض ایک ڈھکوسلا ہے. تو ان باتوں کے بیک گراؤنڈ میں پھر ہم نے یہ جو ہے آیت اتری تاکہ مسلمانوں کو بر وقت آگاہ کیا جائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو تم ان کے جھانسے میں مت آنا. 150 دیکھیے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین, اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں سے. تو میں نے مولا کا مطلب مددگار نہیں کیا, حالانکہ مددگار لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, اللہ تمہارا مولا ہے. مولا اور ولی دو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. مولا, ولی کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹنگ فرینڈ, جو مشکل کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا اپنے دوستوں کو. لیکن مولا وہ دوست ہوتا ہے جو مشکل کے وقت اپنے دوست کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ مشکل سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے. تو اللہ تمہارا ویسا دوست ہے, مولا. اور ایسا دوست کفار کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ وہ نعرہ یاد ہے آپ کو جو ابو سفیان اور پارٹی نے لگایا تھا جنگ احد جیتنے کے بعد, احد کے میدان پہ کھڑا ہو کے, لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جوابی نعرہ سکھایا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم. آپ اس بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ان آیات کو پڑھیں, بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. لیکن کافروں کا کوئی نہ کوئی دوست تو ہوتا ہے. ہمارے بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ, کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. وہ کیا کرتے ہیں؟ يُخْرِجُونَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, وہ ان کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں. تو یہ شیطانوں کے پیروکار ہیں, اور اللہ
वहुव खैरुन नासिरीन, वो तो सब मददगारों से बेहतरीन मददगार है। और नासरा, फिर मैं आपको बता रही हूँ वो मदद जो बड़ी मुश्किल में, बड़ी वाली मुश्किल में जिसकी जरूरत हो। तो तागूत के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है, उसका जोर थोड़ी देर के लिए चल सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं चल सकता। 151 को देखें, सनुल्की, अंडरलाइन कीजिए इस लफ्ज को, सनुल्की फी कुलूबिल लदीना कफरु रुब, रूब को भी अंडरलाइन कीजिए। अन करीब हम इनके दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोब रोब डाल देंगे। क्यों? बिमा अशरकू बिल्लाही, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए। मा लम युनज्जिल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। सुल्ताना को भी अंडरलाइन कीजिए। व मावाहुमुन नार, और इनका ठिकाना आग है। मावा को भी अंडरलाइन कीजिए। व बिसा मस्वा ज़ालिमीन, और कितना बुरा ठिकाना है जालिमों का। मस्वा को भी अंडरलाइन कर लीजिए जी। सनुल की, सनुल की यूं समझिए इसका मतलब है किसी चीज का पेनिट्रेट हो जाना, अंदर पेनिट्रेट हो जाना। जैसे किसी चीज के अंदर से सिलाई गुजार कर आर पार कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं काफिरों के दिलों में क्या चीज पेनिट्रेट कर दूंगा? रोब। रोब का मतलब है इतना डर जाना कि मजीद डरने की गुंजाइश ना रहे। तो ऐसा डर अल्लाह काफिरों के दिल में मुसलमानों के लिए बिठा देगा। क्यों? क्या वजह होगी इसको? बिमा अशरकू, कि उन्होंने शिर्क किया, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, मालम युनजिल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील या सुल्तान नहीं उतारी। सुल्तान का मतलब होता है अथॉरिटी, सल्तनत का लफ्ज सुना है ना हमने उर्दू में, बादशाहत इससे मुराद होता है। तो ऐसी यानी ऐसी अथॉरिटी जो किसी को किसी के काम करने की, कोई काम करने की इजाजत दे। ऐसी अथॉरिटी जो किसी को कोई काम करने की इजाजत दे, सुल्तान कहलाती है। तो यहाँ मतलब दलील किया गया है इसका। तो ऐसी कोई दलील नहीं है इनके पास अपने शिर्क की जिसकी कोई अथॉरिटी हो, यानी कमजोर दलाइल हैं इनके पास इनके शिर्क के, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो फिर किसने इनको शिर्क का हुक्म दिया? जाहिर है इनके दोस्तों ने। और कौन है इनके दोस्त? ताऊत। और वमा वाहुमुन्नार, मा वा का जो लफ्ज है ना वो अवी से है। अवी का मतलब होता है वापस लौटना, और मा वा होता है लौटने की जगह। हम सब ने कहाँ पे लौट के वापस जाना है? लौटना, वहीं पे। लौटने का मतलब होता है जहां से आए थे वहीं वापस चले जाना। ये ए टू बी टू ए पॉइंट पे वापस जाना। सो मावा, हमारे लौटने की जगह सबकी क्या है? अल्लाह के पास। लेकिन ये इन लोगों की लौटने की जगह क्या होगी? जहन्नम। वह बिसा, और कितनी बुरी है या कितना बुरा है, मथवा ज़ालिमीन, ठिकाना जालिमों का। सवी, मथवा में जो लफ्ज है ना वो सवी, यानी जो फेल है, इसका मतलब होता है किसी का लंबे वक्त का स्टे, किसी का एक जगह पर लंबे वक्त का स्टे। और कितना लंबा? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बहुत ही लंबा। तो कौन यहाँ पर रहेंगे? जालिम। और यहाँ पर जुल्म क्या है? शिर्क। और कुरान खुद कहता है ना, इन शिरका लजुल्मुल अजीम, बेशक के शिर्क तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला हमें इस जुल्म से, जुल्म करने से और ऐसे जालिम होने से अपनी पनाह में रखे। आमीन। यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।